بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ سمیع اللہ خان۔ ساتھیوں، میں اپنے چند کنسرنز جو ہے وہ آج کی اساکڈار کی جو ہے وہ موو جو ہے اکانومی کے اوپر تھرو اسٹیٹ بینک، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ اس وقت آج کا 2 مارچ میں جو یہ پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے، دو اٹس فرام اسٹیٹ بینک گورنر، لیکن یہ اس وقت ساری باتیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اساکڈار کی ہی چل رہی ہیں اس وقت اکانومی کے حوالے سے۔ تو اساکڈار وہ کچھ کر رہا ہے جو کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کنویں میں ڈالنے والی کیفیت کی طرف جا رہی ہے۔ ساتھیوں، اس وقت سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے کہ 3% آج انٹرسٹ ریٹ جو ہے 2 مارچ کو جو ہے بڑھایا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ 17% میں جو 3% کا اضافہ ہے، یہ 20% کی جو شرح سود ہے، یہ شاید ہمارے ایشیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہوگی۔ باقی میں ملکوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سب سے بڑا ایک خطرناک پہلو اس شرح سود میں اضافے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ملکی قرضے اور غیر ملکی قرضے ہیں وہ تقریباً 60 ٹریلین روپیز کے ہیں، جو کہ 60,000 ارب بنتا ہے۔ اور اس میں جس وقت آپ سالانہ 20% شرح سود کے ذریعے مطلب ان قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کریں گے، نیچرلی اس کے اندر جو ہے فورن ڈیٹس جو ہیں ان کا شیئر بھی تقریباً کوئی 30% بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اوور آل جو ہے یہ شرح سود کی بات کریں تو جو ڈومیسٹک ہماری ڈیٹس ہیں، ہمارے قرضے ہیں، ان کے اوپر آلموسٹ ہم ہر سال یعنی اگر 20% انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے پے کریں گے بینکوں سے جو آلریڈی پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ساورن جو ڈیٹس ہیں ہمارے، تو یہ تقریباً اگر فرض کریں کہ 50 ٹریلین یا 45 ٹریلین بھی ہو تو یہ تقریباً آپ کو ہر سال جو ہے وہ صرف 10,000 ارب یعنی 1 ٹریلین کے قریب جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ ڈومیسٹک لائبلٹی جو ہے نا، ڈومیسٹک قرضہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ ریونیو جو اکٹھا کرتے ہیں وہ اس وقت اراؤنڈ 65,000 جو ہے بلین کا ہے، 65,100 ارب کا ہے ہمارا جو ہے نا اس وقت آپ کہہ لیں کہ رفلی ایک کیلکولیشن جو ایسٹیمیٹڈ ہے۔ تو اس کے بدلے میں آپ کا جو صرف جو قرضے میں جو ہمارے قرضے کا نیشنل قرضے کا جو حجم ہے اس کے اندر ہم نے سود کی ادائیگی صرف جو ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں 9 سے 10 ٹریلین کی کرنی ہے۔ یعنی ہم تقریباً 9,000 سے 10,000 ارب جو ہے وہ ہم صرف سود کی ادائیگی میں خرچ کریں گے۔ اب شرح سود بڑھانے کے اور جو نقصانات ہونے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج آنے والے دنوں میں بدترین جو ہے اس میں ڈاؤن فال کا خطرہ ہے، کیونکہ جس ملک کے اندر 20% شرح سود ہو جائے گی تو اس میں لوگ جو ہیں اپنی سرمائے کو جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگانے کی کیوں ضرورت محسوس کریں گے، بلکہ وہ جائیں گے بینکوں کے اندر ڈپازٹ کی طرف۔ تو اس سچویشن کے اندر یہ ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج جو آگے ہی بہت مطلب زوال پذیر نظر آتی ہے، اس کے اندر بہت کمی آنے کا چانس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج کے اندر
فورن انویسٹمنٹ کا ایک پورشن ہے، وہ فورن انویسٹمنٹ بھی جو ہے نا ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو موجود ہے وہ بھی شاید نکل جائے گی، اور ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز پہ مزید پریشر بڑھے گا۔ اچھا، یہ جو ساری سچویشن ہے، ایک طرف تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، امپورٹ ہماری جو ہے بری طرح متاثر ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز جو ہے نا وہ بہت بحران کا شکار ہیں، پروڈکٹیوٹی نیچے جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور ان فیکٹریز کو جو ہے بہت مشکلات ہیں، اور تیزی سے انڈسٹریل سکنس کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جن انڈسٹریز نے یعنی آپ سمجھ لیں کہ پچھلے سال انہی دنوں میں انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ یعنی مارچ کے اندر آپ کے ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ پریویل کر رہا تھا وہ 7.5%، 7% یا 7.5% تھا۔ تو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے 7.5% پہ یا 7% پہ لون اٹھائے ہوئے ہیں انڈسٹریز نے، وہ انڈسٹریز کیا 20% انٹرسٹ دے کے وائبلٹی کی طرف رہ سکتی ہیں؟ کیا وائبل رہ سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈسٹریز ساری بند ہو جائیں گی۔ ہائر انٹرسٹ ریٹ کا ایک اور سب سے بڑا جو ڈرا بیک آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر جن لوگوں نے بینک سے قرضہ لے کے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان جو قرضہ لینے والوں کی جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ اپنے گھروں کو بچا سکے۔ اب مزید یہ ہے کہ جن لوگوں نے بینک لوننگ کے ذریعے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، وہ جس وقت 20% کے ساتھ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سروس چارجز بھی جو ہے نا 3 سے 4% بینک آپ سے لے گا، جب تو یہ تقریباً 23 سے 24% انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا۔ پاکستان کی ہسٹری میں انٹرسٹ ریٹ ایلیویشن کی جو میکسیمم جو لیول تھا وہ 99 میں لیول تھا، جو وہ بھی نواز شریف کا دور تھا 19.5%، تو اس کو کراس کر دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ اور یہ خیر سے جب بھی نواز شریف کی پارٹی کے اندر تباہی اور نواز شریف کو نقصان پہنچا ہے، یا پی ایم ایل کا جو ہے پاپولیرٹی جو ہے اس کو بالکل مکمل طور پہ ڈیمیج کیا تو وہ اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو مطلب ماضی میں بھی اس کی پرفارمنس رہی ہے وہ بڑی ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ قابل مذمت رہی ہے، کیونکہ یہ شخص اگر یہ 2017 تک حکومت میں رہا ہے یا 16 کے اخیر تک رہا ہے، تو اس کے باوجود کہ اس وقت شرح سود اس کے موجودگی میں 5 سے 6% کے درمیان تھی، لیکن اس کی دوسری جو پالیسیز تھیں وہ بہت زیادہ خطرناک تھیں کہ جی آپ نے اگر بینک ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ نان فائلر ہیں، تو آپ نے 1 لاکھ روپے نکلوانا ہے تو آپ کو 600 روپے دینا پڑے گا بینک کو، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی گوڈز اینڈ سروسز کی جو مطلب ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، مطلب ڈسپنسیشن، اس کے اوپر یہ ہمیشہ دنیا کے اندر ٹیکس لگتا ہے، گوڈس پہ لگتا ہے، سروسز کے اوپر یا سروسز کے اوپر لگتا ہے۔ تو انہوں نے محترم نے سب سے بڑا یہ ایجاد کیا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بھی نیچے گئی، سارے کاروبار جو ہے نا، لیکن یہ اس کے باوجود یہ شور مچاتے رہے کہ جی پاکستان کے اندر انفلیشن بھی کم ہے، ہم نے جو ہے قرضے بھی جو ہیں وہ زیادہ نہیں بڑھائے، ڈالر ایک جگہ پہ رہا ہے۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ پچھلے اپریل میں یعنی مارچ کے اندر 7.5% انٹرسٹ ریٹ سے اب آپ کا انٹرسٹ ریٹ 20% پہ چلا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کی جو تیزی سے ڈومیسٹک
لائبلٹی بڑھ رہی ہے وہ آپ کی تمام بجٹ کے جتنی آپ کی مطلب ٹارگٹس ہیں اس کو برباد کر رہا ہے کہ آپ نے اگر ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کے اوپر آپ نے 9,500 ارب روپے خرچ کرنے ہیں تو آپ کے پاس تو 6,500 سے 7,000 ارب جو ہے وہ اکٹھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کی لائبلٹی ہے وہ آپ کی اینول ریونیو سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 50% بڑھ جائے گی. تو آپ سمجھ لیں یہ کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کو بیسیکلی میں پہلے بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ جتنی یہ پچھلے اگست سپٹمبر سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں، ہم نے اتنے بیڈ قسم کے اس کے ایڈوائسز کو مان کے اپنی معیشیت کو تباہ کیا ہے. ہم نے تمام سارے ریسورسز جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں. ہم پھر بھی اس کے باوجود یہ شیخ چلیوں والی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے بعد ہماری معیشیت چلے گی. یہ معیشیت نہیں چلے گی. بہت خطرناک سچویشن کے اندر ہم جا رہے ہیں. ہمیں انسٹیڈ کہ ہم یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے، ہم ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیشن کو بڑھاتے، یہ دونوں چیزیں ہم نہ کرتے. ٹھیک ہے، ہم صرف ایک کام کرتے کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہے تو ہم امپورٹیبل لگژری گڈس جیسے تھیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کی جو ہے شرح اس کو 2-3 گنا بڑھا دیتے. ٹھیک ہے، آپ کے ملک کے اندر اگر سود کی شرح نیچے رہتی تو ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی نیچے نہیں آنی تھی. انڈسٹریلائزیشن کا جو اس وقت پیس تھا اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی تھی. آپ کی ملک کے اندر جس وقت اب مطلب انڈسٹریز جو ہیں سکنس کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اس کا مطلب آپ کے ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جائے گی. کار انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بھی ایفیکٹ پڑ رہا ہے، آپ کے ہر وہ شعبے کو اثر انداز ہو رہی ہے یہ اکانومک پالیسیز جو اسحاق ڈار کی بنائی ہوئی ہے. آبجیکٹو صرف ایک کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ فائنلائز ہو جائے. اب بھی آج 3% انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے کے باوجود بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب مے بی پاسبل کہ ڈو مور یہ پچھلے کم از کم جو ہے نا ہم 6 ماہ 7 ماہ سے آئی ایم ایف کے ڈو مور پہ چل رہے ہیں. خطرناک سچویشن ہے. پاکستان اتنا خطرے میں 1947 کے بعد کبھی نہیں آیا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ہماری جمہوریت بھی خطرے میں ہے اس وقت. ہمارے تمام جتنے ادارے ہیں اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پینک میں ہیں. جو سینسٹیو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی لوگ پینک میں ہیں. اور یہ ہم جو بھی اس وقت ڈیموکریٹک پروسیس کی ٹوٹے پھوٹے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ہیں، اگر ہماری معیشیت پوری طریقے سے خدا نخواستہ کولیپس کر جاتی ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے. انسٹرومنٹ بنایا ہوا ہے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کے اندر جوز بیٹھے ہیں، اسرائیلی لابی کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ نیگوشیٹرز کو فیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے گرایا جا رہا ہے. اور پاکستان کا ڈیفنس جو ہے اس کو نیچرلی پاکستان کا ڈیفنس جو ہے انوینسیبل ہے. تو پاکستان کے ڈیفنس کو اور پاکستان کی تمام جو وائٹل انٹرسٹ ہیں ان کو صرف اسی صورت میں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی اکانومی گرتی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، آپ کی لا انفورسنگ جتنی مطلب ایجنسیز ہیں، آپ کے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، ان کے ساتھ اگر پبلک کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا سچویشن کریٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو ریورس کریں. آپ نے جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے اس نے آپ کی
کل کو ایسا ٹائم بھی آنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کو بینکوں کو ڈومیسٹک بینکوں کی جو لائبلٹیز آپ کے اوپر ہیں اس کو آپ میٹ نہ کر سکے، ڈیٹ سروسنگ پراپرلی نہ کر سکے، ایک طرف آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، دوسری طرف آپ کے ملک کے اندر اگر بینکوں نے آپ کو قرضہ دینا بند کر دیا اس لیے کہ آپ کی جو اوور آل سچویشن ہے وہ اس کے اندر آپ کی لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں، تو پھر کیا انجام ہوگا کہ آپ کی معیشیت تو کولیپس کر رہی ہے، تو آپ کا کے جو ادارے ہیں وہ کیسے کام کریں گے، حکومت کیسے چلے گی، آپ کی ڈیولپمنٹ کے اخراجات تو بالکل ہی مکمل طور پہ کرٹیل کر دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے۔ تو آپ کے ملک کے اندر جتنا اس وقت ڈیولپمنٹ کا کام پیش چل رہی ہے وہ اس کے اندر کمی بھی کر دی گئی ہے، اس کی رفتار کو بھی کم کر دیا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو آپ کے پلانس تھے اس کو صرف ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ رحم رکھے کہ ہمیں یہ مطلب جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ خطرناک کیفیت کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار جس وقت بھی پاکستان کے اندر معیشیت چلانے آیا ہے اس نے بربادی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس معیشیت دان جو ہے نا ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کی بات اگر ہم کریں تو مفتاح اسماعیل نے جتنی دیر وزیر خزانہ کے طور پہ کام کیا ہے اس نے بے تحاشا غلطیاں کی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی اس نے کی ہیں جو میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھی اور پینک کریٹ کیا ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ 300 روپے کو ٹچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مطلب فوری طور پہ تمام جو ہے حکومتی لوگ جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس ایک ہی یہ وزیر خزانہ رہ گیا جس نے پاکستان کی معیشیت کو چلانا ہے اور تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے پاکستان کو، اور خدارہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ انٹرنیشنل سازش کے ذریعے پاکستان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس وقت حکومت میں ہیں اور اس کے باوجود لوگوں کو یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا یہ مشکلات کا دور ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور بڑی بہتری آ جائے گی۔ تو یہ جو موجودہ پالیسیز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں اس کے اوپر کئی سال پاکستان جو ہے نا شدید قسم کی معاشی بحران کا شکار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری بات سنی۔